أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام قسم کے معاملات ان کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نبوت کے رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے، کبھی رسالت کے رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی کردار ادا کر رہے ہیں، خاوند ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا کردار ہے، ایک معلم ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کا کردار ہے، ایک مربی ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کا ایک کردار ہے، تاجر ہونے کے اعتبار سے آپ کا ایک کردار ہے، کمانڈر ہونے کے اعتبار سے آپ کا ایک کردار ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ہے۔ ہماری پوری کی پوری زندگی انفرادی ہو، معاشرتی ہو، اجتماعی ہو، ہم اپنی زندگی کے تمام پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے میرے پیغمبر کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ایک اچھا طریقہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے اس محبت کی جو بھی وجہ ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے تقویٰ کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ شخص قرآن بہت خوبصورت پڑھتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اپنی تجارت کی وجہ سے، کوئی امانت کی وجہ سے، کوئی دیانت کی وجہ سے، کوئی صداقت کی وجہ سے۔ گو کہ دنیا میں جتنے بھی محبت کے انداز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجے میں کمال حاصل۔ آپ کا رویہ غریبوں کے ساتھ، آپ کا رویہ امیروں کے ساتھ، آپ کا رویہ تاجروں کے ساتھ، آپ کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کا رویہ دشمنوں کے ساتھ، آپ کا رویہ آپ کو تکلیفیں دینے والوں کے ساتھ، آپ کا رویہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے درجہ کمال رکھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے
حقیقت میں کہ جس پہ عمل کر کے صحابہ کرام اس دنیا میں عزت پا. روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقتہم عربہم وعجمہم. اللہ اکبر. آپ کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، پوری دنیا کے لوگوں پہ نظر دوڑائی، عربیوں پہ بھی عجمیوں پہ بھی. نتیجہ کیا تھا؟ فماقتہم، سب کے سب لوگ اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے تھے. عرب بھی عجم بھی، پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص اللہ کو نظر نہ آیا کہ جس پہ رب تعالی راضی ہو. وہ اللہ رب العزت کو ناراض کیے بیٹھے تھے اور اللہ ان پہ اپنے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا. چونکہ من حیث القوم جب گناہ سرایت کرتے ہیں تو اللہ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ بھی پوری کی پوری انسانیت اللہ کو ناراض کیے بیٹھی. پھر کیا تھا چند عرصے میں؟ کیا انقلاب برپا ہوا تھوڑی سی دیر میں کہ وہی لوگ جن پہ اللہ ناراض تھا تھوڑے ہی عرصے بعد آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو گئے. کیا تھا وہ ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا. جو سنا اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ عمل کیا، سیرت رسول کو تھام لیا، اسی پہ زندگی گزار دی. اللہ رب العزت دنیا پہ چلتے ہوئے ان کو آسمانوں سے ندا دیتا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پہ راضی، یہ رب پہ راضی. آپ ذرا اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک حکم دی. اور وہ حکم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور قرآن میں حکم اتار دیا ہے کہ آج کے بعد ایمان والی عورتیں گھروں سے نکلیں تو ایسی چادریں اوڑھ کے نکلیں جو ان کے سروں سے لے کے ان کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ رہی ہوں. یعنی پردے کے احکامات نہیں تھے. آزاد عورتیں بھی یوں ہی نکلتی، غلام عورتیں بھی یوں ہی نکلتی، اور مدینہ کے اوباش آوازیں کستے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، تمنا تھی، ارادہ بھی تھا، مشورہ بھی تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو پابند کرتے ہیں چادریں پہن کے نکلا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے رکھی، لیکن آپ خاموش. جب تک شریعت میں اللہ رب العزت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا آپ تو نہیں بولتے. اور یہ ویسے ہم سب کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ صاحب شریعت اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بتاتے. رب تعالیٰ کی رہنمائی میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن آج جس کو دین کا نہیں بھی پتا نا، وہ بھی مسئلے بتانے کے لیے تیار، فتوے دینے کے لیے تیار. لوگ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، چار نمازی بتانے کے لیے تیار. کیسی جرت ہے دین پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، ما احب البلاد الی اللہ وما شر البلاد الی اللہ. اس پوری دنیا پہ اللہ کے ہاں سب سے بری جگہ کون سی اور سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. آپ نے نہیں بتایا، حتیٰ کہ جبریل امین نے آ کے آپ کو خبر دی ہے. اور بعض روایات میں اشارہ ہے کہ آپ نے پوچھا جبریل سے، ما احب البلاد الی اللہ وما شر البلاد الی اللہ.
بلال پوری دنیا پہ رب کو سب سے اچھی جگہ کون سی لگ رہی ہے اور سب سے گھٹیا اور سب سے بری جگہ رب تعالیٰ کے ہاں کون سی ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی احب البلاد الی اللہ المساجد وشر البلاد الی اللہ الاسواق، سب سے محبوب جگہ اس کائنات میں رب تعالیٰ کو اپنی مسجدیں، مسجد سب سے محبوب جگہ ہے رب کے ہاں، اور سب سے بری جگہ اللہ کے ہاں بازار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ربیع الاول میں بھی اشارہ کیا کہ جو جگہ رب تعالیٰ کے ہاں سب سے بری ہے وہاں ہم نے لائٹیں لگائیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، مسجدیں نہیں گلیاں بازار سجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اپنی طرف سے کہ کون سی جگہ پسند ہے اللہ کو، انتظار کرتے تھے آپ وحی کا۔ لہذا ہمیں آپ کی ایک ایک سنت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ شریعت کے کسی مسئلے کا علم ہے آپ بتا دیں، نہیں ہے آپ خاموش ہو جائیں، حتیٰ کہ عالم دین کو بھی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام دار الہجرہ، جو ساری زندگی اس نیت سے مدینہ سے نہ نکلتے تھے کہ مجھے کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، روضہ رسول میں بیٹھ کے درس حدیث دینے والے، 70 مسئلے ان سے پوچھے گئے اور ہر مسئلے میں کہتے تھے لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کیا رب تعالیٰ کو جواب دینا آسان ہے؟ اور یہاں تو ان پڑھ قسم کے ملا اور جاہل قسم کے مولوی وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اپنی طرف سے، اٹکل پچو لگا رہے ہیں، قتل الخراسون، اللہ کہتے ہیں یہ برباد ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا یذلون و یذلون، خود تو گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی تباہ کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام نہیں آتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر کی زبان پہ رب کی وحی بولتی، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش پہ قرآن نازل کر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو کہہ دو آج کے بعد وہ گھر سے نکلے تو جلباب پہن کے نکلے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو عورت کے سر سے چلے اور پاؤں تک پہنچ جائے، اس کے پورے بدن کو ڈھانپ۔ میں اشارہ کر رہا ہوں ان لوگوں نے عزتیں کیسے پائی، مقام کیسے پائے، دنیا میں رہ کے جنت کا انہوں نے رب تعالیٰ سے سرٹیفکیٹ کیسے لیا ہے، کیا چیز تھی ان میں کہ تھوڑا عرصہ پہلے رب ان پہ ناراض ہے اور چند مہینوں اور چند سالوں میں اللہ رب العزت ان پہ راضی ہو گئے؟ وہ یہی چیز۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے اپنی بیویوں کو یہ پیغام رات کو دیا ہے کہ رب تعالیٰ کا فیصلہ اتر آیا ہے، آج کے بعد ایمان والی عورتیں پورے کا پورا بدن ڈھانپ کے گھر سے نکلیں گے۔ اب انصار کی جو عورتیں تھیں مدینہ میں رہنے والی، وہ ساری کی ساری عورتیں فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پڑھتی۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی بگاڑ ہے، ہم عورتوں کو مسجد ہی نہیں جانے دیتے، ہم عورتوں کو عیدگاہ ہی نہیں جانے دیتے، ہمیں وہاں فتنے نظر آتے ہیں، بازار جائے کوئی فتنہ نہیں ہے، شادیوں پہ جائے کوئی فتنہ نہیں ہے، پروگرام اٹینڈ کرے کوئی فتنہ نہیں ہے، وہ بڑی بڑی پارٹیوں میں چلی جائے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ان کو فتنہ تب نظر آتا ہے شیطانوں کو جب وہ بیچاری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا
وہ کہتی ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض، عید کے دن ہم تمام کی تمام عورتوں کو لے کے عیدگاہ میں جایا کریں. ہم نے دین اپنا بنایا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کو نہ دیکھا، حتیٰ کہ فرمایا جو عورتیں اپنی بیماری کے دنوں میں ہیں وہ بھی عیدگاہ میں جایا کریں. یشہدن دعوت المسلمین، وہاں ان کا کیا کام ہے؟ نماز تو پڑھنی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. لہذا جو ہی یہ حکم ام عطیہ نے گھروں میں پہنچایا ہے کہ عید کی نماز کے لیے مومنہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں گی، پردہ کر کے جائیں گی، چادریں اوڑھ کے جائیں گی، تو ایک نے آ کے سوال کیا اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو چادر نہیں ہے، میں کیسے عیدگاہ میں نکلوں بغیر چادر کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے جاؤ. اور ایک حدیث میں ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اپنی بیویوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکا کرو. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے اذنوا بالنساء باللیل، اگر یہ عشاء اور فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں پڑھنے کی اجازت دیں. تو ساری کی ساری صحابیات، مدینہ کی رہنے والی مہاجرات، انصاریات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، مردوں کے پیچھے آگے نماز پڑھتی. اور ہمیں ان چیزوں سے بھی سبق سیکھنا ہے اور اندازہ لگانا ہے. جب عورتیں پیچھے ہوتی تھیں، کوئی درمیان میں پردہ نہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کوئی مرد نماز سے پیچھے رہتا ہی نہیں تھا. وہ پہلے جمع ہوتے تھے، عورتیں بعد میں آتی تھی. امام سلام پھیر کے تھوڑی دیر آگے منہ کر کے بیٹھتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کا پس منظر ہی یہ ہے، آپ اتنی دیر تک آگے منہ کر کے بیٹھے رہتے تھے جتنی دیر میں عورتیں اٹھ نہیں جاتی تھی. اور یہی وجہ ہے، ایک حدیث میں ہے مردوں کی بری صف آخری صف ہے اور مردوں کی اچھی صف پہلی صف ہے، اور عورتوں کی بری صف پہلی صف ہے، اچھی صف آخری صف ہے، کیونکہ وہ مردوں کے متصل ہوتی ہے. اب صحابیات کو فکر پڑ گئی، ہم نے نماز بھی اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھنی، اور حکم بھی یہ ہے کہ پورے کے پورے بدن کو چادروں میں لپیٹ کے نکلنا ہے. گھروں میں چادریں تھیں نہیں. اسلام کے ابتدائی دور میں تو اصحاب صفہ کے سجدوں کی بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کی. ایک چادر میں نماز پڑھ رہا ہے بندہ بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنا رکھا تھا ان کان ضیقا فاتزر بہ وان کان واسعا فالتحف بہ، چادر چھوٹی ہو تو اپنا تہبند بنا لو، اور چادر بڑی ہو تو کندھوں سے لے کے آخر تک لپیٹ لو. وہ بیچارے ایک چادر میں نماز پڑھتے اور جب سجدے میں جانے لگتے اپنی چادر کے اگلے حصے کو ہاتھوں میں تھما لیتے تھے تاکہ سجدے میں جاتے ہوئے صدر پوشی کے مسئلے نہ کھڑے ہو جائیں. ایک ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس اثنا میں، اس دوران میں اللہ کا حکم دیکھیں کہ وہ عورتیں جو ایمان والی ہیں پورے کے پورے بدن کو لپیٹ کے باہر نکلا کریں. انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ چادر کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل آئیں. اب کیا کرے بیچاریاں؟ اللہ اکبر. وہ اس لیے عزت پاک. حدیث کے الفاظ ہیں ساری رات بیٹھ کے، پوری رات، جس رات شریعت کا حکم نازل ہوا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں سے چادریں اوڑھ کے نکلیں گی، اپنے پورے گھر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اکٹھے کر کے یہ مومنہ عورتیں، صحابیات، مبشرات، اللہ سے لقب لینے والی، اللہ سے عزتیں پانے والی، پوری رات بیٹھ کے کپڑے سے کپڑا ٹانکوں سے سلائی کرتی رہی، اور فجر پہ جب آئی تھی پورے کے پورے بدن کو لپیٹ کے باہر نکلی تھی. ان کی عزتیں پانے کا یہی ایک حل، وجہ ہی یہ تھی. سرور کائنات کا فرمان سنا سوائے سمعنا و اطعنا کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی.
اور ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے عذر کون سا پیش کرنا ہوتا ہے حدیث کے سامنے، ہم نے عذر کون سا پیش کرنا ہوتا ہے سنت کے سامنے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وسعت ہی وسعت ہے رب نے دی ہوئی، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے ہی نکل آتی ہیں گھروں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر تہجد کے قریب ایک دم گھبرا کے اٹھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت پہ بڑے عجیب الفاظ تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ راتوں کو بھی فتنے نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے واللہ عالم کو آپ کو خواب میں آپ کی امت کے حالات دکھا دیے گئے تھے کہ قرب قیامت آپ کی ماننے والی، آپ کو جاننے والی، آپ کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والی کس حالت میں گھر سے نکلے گی۔ نبی کائنات گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس خواب کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقد صواحب هذه الحجرات رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ۔ اٹھاؤ ان حجرے والیوں کو قبل اس کے کہ وہ فتنے آ جائیں جو میں نے دیکھے، یہ تہجدیں پڑھ لیں، یہ رب کے سامنے رو لیں، یہ گریہ زاری کر لیں، یہ عاجزی انکساری کر لیں، اپنے رب کو منا لیں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے۔ آپ نے فرمایا بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی وہ دنیا میں تو لباس پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن ننگی کھڑی ہوں گی۔ کیوں؟ باریک لباس ہے، کیوں اتنا ٹیٹ لباس ہے کہ اس کے اعضاء کی نشو و نما ہو رہی۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے عورتوں کے پردے بھی ایسے ہیں کہ ان پردوں کو پردے کی ضرورت، ڈھیلے ڈالے پردے ہوا کرتے تھے۔ عورتیں چادریں اوڑھ کے نکلی ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مان کے نکلی۔ بس یہی تو وجہ ہے، ہمیں چاہیے ہم آپ کی کوئی بات سنیں اس پہ عمل پیرا ہو جائے، بس کامیابی اسی میں، سیدھی سی بات ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنی جو ہم عذر پیش کرتے ہیں نا، بس جی مولوی صاحب تھانوں کی پتہ ہے ساڈے اپنے مسئلے نے، اس طرح میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، ہم اللہ رب العزت کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، سیدھی بات ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں نبی کائنات کا طریقہ چھوڑ کے، آپ کی سیرت کو چھوڑ کے، آپ کی صورت کو چھوڑ کے، آپ کے حکموں کو چھوڑ کے، اپنی مرضی پہ چل کے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ رب تعالیٰ کی محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں بھلا؟ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے آپ سے کہنے لگے اللہ کے حبیب ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور ہم اس محبت کا آپ سے اظہار بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں کہا کرتے تھے مجھے بھی آپ سے محبت۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تھاما ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا یا معاذ انی محبک فی اللہ، معاذ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا شان! جس نبی کو دیکھنے سے ہی جہنم کی آگ آرام ہو جائے، وہ نبی جس بندے کو اپنی محبت کا اعلان کر دے اس کی شان کے کیا کہیں۔ بلکہ صرف آپ کو نہیں، آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں اس کو بھی دیکھ لو گے تو اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ صحابی کی زیارت ایمان کی حالت میں انسان پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتی ہے۔ معاذ کی کیا شان! آگے سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً کہا اللہ کے پیغمبر میں بھی آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سنو، لا تدعن دبور کل صلاۃ مکتوبۃ ان تقول رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، ہم وہ کام کریں کہ جن سے پھر اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا معاذ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا ایک پیغام سن، تو نے پوری زندگی فرضی نماز کے بعد
اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر خدا کی قسم ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معاذ اس سنت کو چھوڑ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث بیان کی کہ جو شخص فرضی نمازوں کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ من صابر علی 12 رکعۃ دخل الجنہ، یہ 12 رکعتیں مشہور ہیں، 2 فجر سے پہلے، 6 ظہر کے ساتھ، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ ظہر کی 6 پہلے 4 پڑھ لیں، بعد میں 2 پڑھ لیں، یا پہلے 2 پڑھ لیں بعد میں 4 پڑھ لیں۔ یہ 12 رکعتیں جو بندہ ان پہ ہمیشگی کرتا ہے، فرضی نمازوں کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، ہم لوگ سلام پھیرتے ہیں کدھر بھاگتے ہیں؟ ہم نے جانا کہاں ہوتا ہے؟ ہم اس زمین کے اس ٹکڑے کو چھوڑ کے کہ جو پوری دنیا میں رب کا محبوب ٹکڑا ہے جس کو مسجد کہتے ہیں، باہر جا کے گپیں مارنی ہیں، ویسے ہی فضول جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اے اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے معزز احترام والوں، جب تک کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اسے نماز کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ کدھر جانا ہے؟ بیٹھو، ذکر کرو، نماز کے بعد کی اذکار مکمل کرو، پھر اٹھو اور جاؤ کسی کام کو شریعت تو منع نہیں کرتی ہے، بلکہ جمعے والے دن تو اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی حکم ہے، پیغام ہے کہ جب تم جمعہ پڑھ لو، اذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جا کے دکانیں کھولو۔ ہم جمعے سے پہلے کھولتے ہیں، جمعے کے بعد بند رکھتے ہیں، حالانکہ جمعے سے پہلے بند رکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو انسان مسجد میں آ جائے۔ وہ جو ہم حدیثیں سنتے ہیں نا علماء سے کہ پہلی گھڑی میں انسان آ جائے تو اسے اللہ رب العزت اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ وہ گھڑی پتہ کب شروع ہو رہی ہے آج کل کے وقت کے اعتبار سے؟ تقریباً 7 بجے۔ سنن نسائی کی روایت ہے وفی الجمعۃ 12 ساعۃ، پورے جمعے کی 12 گھڑیاں بنا کے پھر دیکھو پہلی کہاں ہے، دوسری کہاں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پہلی اذان پہ پہنچ گئے تو پہلی گھڑی آ گئی، نہیں، جتنا جلدی ممکن ہو۔ اور اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث آج تک ہماری نظر سے نہیں گزری، کم علم لوگ ہیں، اللہ ہماری کمی بیشی کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، پیدل چل کے مسجد میں آئے، جلدی آ جائے، امام کے قریب بیٹھے، غور سے خطبہ سنے، نماز پڑھے، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے سال کے روزے اور سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم یہ چھوڑ چھڑا کے آتے ہیں۔ ابھی مجھے بزرگ کہہ رہے تھے آج 1:15 نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے یقین ہے ہم 1:15 پہ نماز کھڑی کر دینا، پیچھے ایک صف پوری کی پوری کھڑی ہوگی، اور اگلے جمعے کہیں گے لو جی تسی 15 منٹ پہلے ہی نماز کھڑی کر۔ بھائی جمعے کا مطلب تو خطبہ سننا ہوتا ہے، قریب آئیں، بیٹھیں، غور سے سنیں۔ اور پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ جمعے کے دوران ایک دوسرے سے سلام سلوم نہ لیا کریں، باتیں نہ کیا کریں، توجہ اپنی ادھر ادھر نہ جانے دیا کریں۔ یہ جمعے کا خطبہ ہمارے 10 دن کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر امام کے خطبے کے دوران ایک باتیں کرتے ہوئے انسان کو تم کہو گے چپ ہو جا تو تو نے اپنے ہی جمعے کا ثواب ضائع کر۔ لہذا ان فضیلتوں کو پانے کے لیے ہمیں ان سنتوں پہ چلنا ہے، ان طریقوں پہ چلنا ہے جو اللہ کے حبیب نے بتائے، ہم نے ان پہ عمل پیرا رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص 12 رکعتیں پورے دن میں فرضی نمازوں کے ساتھ سنتوں کی ادا کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے
آپ کی زوجہ محترمہ نے حدیث سنی، اور غالباً آپ جب دنیا سے چلے گئے تھے نا تو وہ بیان کیا کرتی تھیں، کہتی تھیں میں نے جب سے اپنے حبیب کی زبان سے یہ حدیث سنی کہ 12 رکعتوں پہ ہمیشگی کرنے والا جنت میں جائے گا، میں نے آج تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے تابعی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی زوجہ محترمہ سے جب سے حدیث سنی، عرصہ بیت گیا، میں نے آج تک ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ کاش ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو ایک عرصے کے بعد یہ کہے کہ میں نے بھی خطبے میں یہ حدیث سنی تھی، اس دن سے لے کے آج تک نہیں چھوڑی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب ہوئی نا، اللہ اکبر، سنتوں پہ چلنے کا خدا کی قسم مزہ ہی اپنا ہے، فائدہ بھی اپنا ہے، دنیا بھی اللہ بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ ان کے خاوند کا نام ہے ابو سلمہ، فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عیادت کے لیے پہلے گئے، تیمارداری کی ہوگی، پھر جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، دعا کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے ایک دعا سیکھی ہوئی تھی، اور وہ دعا کیا تھی کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور بہت بڑا صدمہ اور غم پہنچے، اسے چاہیے کہ وہ یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی مالی و اہلی۔ یا اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے دے، میں نے صبر کیا، مجھے مصیبت پہنچی تھی، میری دنیا اور آخرت اس کے بدلے میں بہتر کر۔ خامد کے دنیا سے جانے کا صدمہ، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس سنت کو یاد رکھا۔ خامد دنیا سے گئے، اس نے اپنی زبان سے انا للہ پڑھ کے یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی مالی و اہلی۔ آپ اس سنت کی ادائیگی کا صلہ دیکھے رب نے کیا کیا، ادھر عدت مکمل ہوئی، ادھر سرور کائنات نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ کے حبیب نے نکاح کیا ام سلمہ سے۔ تو ابو سلمہ کے ایک بیٹے تھے چھوٹے، اس بچے کا بھی کیا مقام ہے، اس بچے کی بھی کیا فضیلت۔ عمر ان کا نام ہے، عمر بن سلمہ الجرمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ چونکہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا، تو یہ بچہ میرے پیغمبر کی گود میں آ گیا، آپ کے گھر میں تربیت پا رہا ہے، آپ کے گھر میں نشو و نما پا رہا ہے۔ پہلا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا۔ کھانا کھاتے ہوئے یہ بچہ کبھی برتن میں ہاتھ ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر سے چیز اٹھاتا ہے، کبھی ادھر سے چیز اٹھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ، ہر مقام پہ یقین مانے ہمارے لیے سبق۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں کچھ کہتے، اجے بچہ ہے جی بڑا ہو کے سنبھل جائے، تو بھائی اب تو اس کی عادتیں پختہ ہو رہی ہیں، اب تو اسے سنت سکھاؤ۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کائنات کا طریقہ کیا ہے کھانے کا اور کھلانے کا، سونے کا اور جاگنے کا۔ 24 گھنٹے میں رب ذوالجلال کی قسم ہے ہماری زندگی کا ایک منٹ ایسا نہیں گزر سکتا کہ جس میں سرور کائنات نے ہمارے لیے سنت نہ چھوڑی ہو۔ ہم سیکھیں نا، یہ الگ بات ہے۔ کوئی تاجر ہے تو آپ کی تجارت کو دیکھ سکتا ہے، کوئی باپ ہے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھ سکتا ہے، کوئی خامد ہے تو خدیجہ کے خامد کو دیکھ سکتا ہے، کوئی کمانڈر ہے تو مسلمانوں کی اس عظیم فوج کے لشکر کے کمانڈر کو دیکھ سکتا ہے۔ کسی نے کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو مکے والوں کی بکریاں چراتے ہوئے بھی میرے پیغمبر کو دیکھ سکتا ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو یتیمی کے دھکوں میں سنبھالنا ہے تو میرے پیغمبر کی یتیمی کو دیکھ سکتا ہے۔ پوری کی پوری زندگی سرور کائنات کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم سیکھتے نہیں۔ کوئی خطیب ہے تو سرور کائنات کی خطابت کو دیکھے، کوئی امام ہے تو آپ کی امامت کو دیکھے، کوئی ادیب ہے تو آپ کی ادابت کو دیکھے، کوئی لطیف ہے تو آپ کی لطافت کو دیکھے، کوئی بڑا عبادت گزار ہے تو آپ کی عبادت کو دیکھے۔
4 صحابہ نے آ کے آپ سے کہا تھا، آپ کی بیوی سے پوچھا نبی کائنات کیسی عبادت کرتے تھے رات کو؟ کہا سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، آپ روزہ رکھتے بھی تھے، آپ روزہ چھوڑتے بھی تھے۔ وہ چاروں کہنے لگے اور وہ تو اللہ کے حبیب تھے، اللہ نے ان کو بخش رکھا ہے، بڑے مقام دیے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے آج کے بعد رات کو سونا ہی نہیں ہے، ایک نے کہا میں نے آج کے بعد گوشت کھانا ہی نہیں ہے، نہ شہوت آئے گی، نہ شادی کروں گا، نہ بیوی بچے مجھے رب کی عبادت سے روکیں گے، میں نے سارا دن روزہ رکھنا کرنا ہے، میں نے عبادت میں ہی گزار دینا ہے۔ سرور کائنات کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو بلا کے ناراض ہوئے، فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ متقی ہو گئے ہو؟ کیا تمہارا تقوی مجھ سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ انی اتقاکم للہ واخشاکم، پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی میں ہوں، میں تو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، تم کیسے کہتے ہو میں نے سونا ہی نہیں ہے؟ یہاں ویلی لکھا کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے کسی نے فون کر کے سوال پوچھا ہے کہ جی اس بندے نے پورا سال روزے رکھے ہیں، روزہ چھوڑا ہی نہیں، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزے کا حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی روزہ نہیں، وہ سرور کائنات سے بڑھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ روزے دنیا میں داؤد علیہ السلام نے رکھے ہیں۔ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یفطر یوما ویصوم یوما، ایک دن داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور ایک دن داؤد علیہ السلام روزہ چھوڑتے تھے۔ اس سے تو زیادہ ہم نہیں بڑھ سکتے نا، ہم نے سرور کائنات کی سنت میں رہ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بس آپ نے بچے کا ہاتھ تھاما اور فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، میرا بیٹا ایسے کھانا نہیں کھاتے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی کر، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کر اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کر۔ ہمارے کتنی سفید داڑھیوں والے الٹے ہاتھ سے پانی پیے جا رہے ہوتے ہیں۔ رب کے حبیب نے فرمایا الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، ہم اپنے کھانے میں بھی شیطان بن گئے نعوذ باللہ۔ نہ بسم اللہ پڑھی، نہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھی، نہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی، نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ توفیق اسی کو اللہ دیتے ہیں جو اپنے آپ کو سنت کے دائرے میں ڈھال لیا کرتا ہے۔ کوشش کر دو، کرنا شروع کر دو، اللہ آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ کتنی پیاری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کھانا کھا کے اتنے کلمے پڑھ دیے نا، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ رب کا رزق تھا، اسی کی توفیق سے ملا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اندر اس کو کمانے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ سرور کائنات نے فرمایا اتنے کلمے کھانا کھا کے پڑھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کہیں اللہ کیا کہتے ہیں، یأکلون کما تأکل الانعام، کچھ لوگ کھانے یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، بس چنگا تن کے رج کے کھا لیا اور سو گیا، نہ اسے ذکر کی، نہ فکر کی، نہ شکر کی، نہ رب تعالیٰ کی حمد کی، نہ تعریف کی، نہ تسبیح کی، نہ تعمید کی، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر۔ امام غزالی تو کہا کرتے تھے ہر لقمے پہ بھی انسان اپنے رب کی تعریف کرے تو اس کی شکرانے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس بچے کو سمجھایا ہے سرور کائنات، ہمیں یہ باتیں کب سمجھ آئیں؟ ہم کب سنت پہ چلنے والے بنیں گے؟ ہم کب اپنے آپ کو ڈھالیں گے؟ ہم کب اپنے چہروں پہ سنتیں چھوڑیں گے؟ ہم کب نماز کے پابند بنیں گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے گاؤں کی کل کی بات ہے، ہمارا ایک نمازی بھائی نماز پڑھ کے گیا ہے، اس نے اپنے جانوروں کا چارہ پکڑا، کتر رہا ہے کہ اسے موت آ گئی، کترتے ہوئے گرا ہے اور اپنے رب کو پیارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت موت ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے گیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنے رب کا دیدار کرنا ہو تو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کروا دے گا۔ خوبصورت موتیں خوبصورت عملوں سے آئیں گی اور بری موتیں تو برے عملوں سے آتی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس بچے کا طریقہ دیکھیں آپ، خدا کی قسم یہ لوگ سنتے تھے اپنی مرضیاں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بچہ تھا، پھر رب نے اسے جوانی دی،
پھر رب نے اسے لڑکپن دیا، پھر یہ بڑھاپے کی عمر کے قریب پہنچے، اس وقت اس بچے نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا جب یہ بوڑھا ہو رہا تھا، کہا لوگوں سنو، میں بچہ تھا جب میرے نبی نے مجھے سکھایا تھا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن سے لے کے آج تک میں نے جب بھی کھانا کھایا ہے اس سنت کے مطابق کھایا ہے، میں نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرے گا، میں اس کا بندہ ہوں۔ بھائی بندہ بن کے دکھانا، رب کی بندگی کا معنی بندہ ہوتا ہے، بے بندگی والا کیا بندہ ہوتا ہے؟ زندگی بے بندگی شرمندگی گزار رب کی بندگی میں اللہ رب العزت پوری کی پوری زندگی کو آرام اور سکون اور رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے ہیں، وقت ختم ہو گیا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، کہا آپ سے ہمیں محبت ہے، ہم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے رب سے بھی بڑی محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اس پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے گی، اللہ اس بندے کو ایمان کی لذتیں اور ایمان کا مٹھاس عطا کر دے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے شمول، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ کیسے پتہ ہو؟ ہمیں تو نماز بھاری لگتی ہے، ہمیں تو اذان سن کے عجیب سا لگتا ہے، بعد بدبختوں کی زبان پہ آ جاتا ہے پہلی مکی نہیں دوجی اذان شروع ہو گئی، انہاں مولویوں نے بھی اور کوئی کام نہیں ہو، بدبختو اپنی آخرت عاقبت تباہ نہ کرو، مسجد میں نہیں آ سکتا تو گندی زبان کو حرکت تو نہ دے، رب کو ناراض تو نہ کر۔ اور میں یہ علل اعلان آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، 10 چیزیں ایسی ہیں، بڑا دل کرتا ہے کبھی میں بیان کروں لیکن ڈر لگتا ہے، 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 ان میں سے انسان کسی ایک کا بھی ارتکاب کر لے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، اگلے تو اگلے اللہ پچھلی زندگی کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی ہم مثال دیا کرتے ہیں، کسی بندے نے 2 رکعتیں پڑھی نا ظہر کی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس نے کہا چلو چھڈو جی وضو کی کرنا ہے، یہاں سے نکلوں گا تو لوگ کہیں گے لو اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، اس نے اگلی 2 ویسے ہی پڑھ لی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بڑے شدید عذاب میں دیکھا تھا، بڑا شدید عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، آپ نے وجہ پوچھی تو فرشتوں نے کہا اس بندے نے پوری زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، یہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ اب اگر 2 رکعتوں کے بعد وضو ٹوٹ گیا ہے، اللہ اکبر، کوئی موقع ہے جو میرے پیغمبر نے چھوڑا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لے اور ناک کو بند کر کے وہ صفوں سے آرام سے نکلے اور جا کے وضو کر۔ سنت آپ نے طریقہ بتایا، کوئی ایک پہلو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا آپ نے چھوڑا نہیں ہے جہاں ہماری رہنمائی نہ کی۔ اب اگر وہ نہیں سنت پہ آتا اور اگلی 2 رکعتیں بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے، آپ بتائیں اس کی نماز قبول ہوئی؟ قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ نے پچھلی 2 بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ اس لیے اگر کوئی شخص سنت کا مذاق اڑائے، اگر کوئی شخص دین کے شاعر کا مذاق اڑائے، اگر کوئی شخص اذان کا مذاق اڑاتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے، قبر کا مذاق اڑاتا ہے، حشر کا مذاق اڑاتا ہے، جنت کا مذاق اڑاتا ہے، جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، فرشتوں کو باتیں کرتا ہے، اسے آخرت عاقبت کی باتیں لطیفوں میں نظر آتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، میرا رب اعلان کرتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اللہ اعلان کرتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اتنے الفاظ تو آپ بھی جان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے، قد کفرتم بعد ایمانکم، اور تم اللہ کو، اللہ کے
کے رسول کو, اللہ کی نشانیوں کو, دین کے شاعر کو, دین کی عبادات کو مذاق کرتے ہو. تمہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کا دین ملا مذاق کرنے کے لیے؟ آج کوئی عذر پیش نہ کرو, تم ایمان لانے کے باوجود کافر ہو چکے تھے, اللہ قیامت کے دن عذر قبول نہیں کریں. اس لیے توفیق مسجد میں آنے کی نہیں ملتی تو کم از کم رب تعالیٰ سے اتنا ہی مانگ لے, یا اللہ مجھے توفیق دے دے. تو بھائیو بات ایک ہے, صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا نا ہم اپنے رب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, آپ بتائیں ہم اپنا پیغام اپنے رب کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو شانوں والے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے جو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. ابی بن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابی اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ ابی کو قرآن سنائیں. ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. کہا اللہ سمانی, اللہ نے عرش پہ میرا نام لے کے کہا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں اور آپ مجھے قرآن سنائیں؟ آپ صاحب قرآن ہو کے مجھے قرآن سنائیں گے؟ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی, اللہ نے عرش پہ تیرا نام لیا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں. جن کے نام اللہ اور اللہ کے رسول کی زبانوں پہ آ جائیں وہ تو کیا شان. سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا عائشہ جبریل تجھے سلام کہہ رہے تھے, اور جبریل نے یہ بھی پیغام دیا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں عائشہ کو میرا سلام کہہ دینا. کیا شان, کیا مقام ہے. یہاں لوگوں کی زبانیں ہی نہیں بند ہوتی سجدہ کے بارے میں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. بھائیو یہ محبت تو اللہ کمال ہے جس کو دے دے, لیکن ہمیں اپنے اللہ سے محبت شدید ہونی چاہیے, ہمیں اپنے رسول سے محبت شدید ہونی چاہیے, ہمیں اپنے دین سے محبت شدید ہونی چاہیے. ہمیں اپنی نماز اور روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادتیں, ریاضتیں, یہ اچھا اخلاق اور حسن سیرہ, رشتہ داروں سے صلہ رحمی, ان چیزوں سے شدید محبت ہونی چاہیے. جب صحابہ نے یہ کہا تھا نا اللہ کے حبیب ہم آپ سے تو بڑی محبت کر لیتے ہیں, اظہار بھی ہو جاتا ہے, ہم اپنے رب کو بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. بتائیں رب تعالیٰ سے اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرا پیغمبر اعلان کر اپنے صحابہ میں, اگر مجھ سے محبت کا اعلان کرنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے, میرے نبی کی بات مان لو, رب تم سے محبتیں کریں. بات ماننی کوئی نہیں, عشق رسول کے دعوے جھوٹے, ان جھوٹوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور اپنے آپ کو بچائیں. حقیقی محبت کا نام یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی بات کان میں پڑے, بس سمعنا واطعنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کا پابند بنا دے, آپ کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے. ہمیں قیامت کے دن اللہ اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے, اور اللہ جنت میں ہمیں نبیوں, صدیقوں, شہیدوں, صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جمع فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.